شاعر سید ضمیر جعفری 1916 سے 1999 تعلیم اور ادبی خدمات، اعزازات، شاعرانہ خصوصیات، مجموعہ کلام، چند اشعار۔ ضمیر جعفری اردو کے معروف مزاحیہ شاعر اور ادیب تھے، جنہوں نے اپنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے ذریعے معاشرتی، سیاسی و انسانی رویوں پر گہری اور پرمزاح تنقید کی۔ ان کا اصل نام محمد ضمیر الدین تھا۔ وہ 1 جنوری 1916 کو ضلع جہلم کے گاؤں چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی و پیشہ ورانہ زندگی: ضمیر جعفری نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور بعد ازاں اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کیا اور فوج میں شمولیت اختیار کر کے کیپٹن کے عہدے تک پہنچے۔ انہوں نے مزاحیہ شاعری میں اپنے منفرد انداز کو نکھارا۔ ادبی خدمات: اردو ادب میں مزاحیہ شاعری کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں سادگی، برجستگی، مشاہدے کی گہرائی نمایاں ہے۔ انسانوں کے مسائل، حکومت کی بے حسی، معاشرتی تضادات کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ ضمیر جعفری کی شاعری کی کئی کتابیں شائع ہوئیں، جن میں سے کچھ مشہور درج ذیل ہیں: مافی الضمیر، ضمیر کی موجیں، کارخانہ حیات، ضمیر کے قہقہے، 20ویں صدی کا منظرنامہ وغیرہ کے مجموعہ کلام کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے۔ اعزازات: ضمیر جعفری کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی قومی اور ادبی اعزازات سے نوازا گیا، جن میں ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، تمغہ قائد اعظم، ہمایوں گولڈ میڈل شامل ہیں۔ وفات: ضمیر جعفری 12 مئی 1999 کو اسلام آباد میں وفات پا گئے۔ ان کی شخصیت آج بھی اردو ادب کے قارئین کے لیے دلوں میں زندہ ہے۔ شاعرانہ خصوصیات: فطری مزاح: ضمیر جعفری کا مزاح زندگی کے حقیقی پہلوؤں پر مبنی ہوتا تھا۔ وہ مصنوعی یا مبالغہ آمیزی، عامیانہ پن کے انداز سے گریز کرتے تھے۔ مزاح اور طنز کا امتزاج: ضمیر جعفری کی شاعری میں طنز اور مزاح کا بہترین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ان کے اشعار بیک وقت قہقہے، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، معاشرتی ناہمواریوں، سیاسی بدعنوانیوں پر طنز کرتے ہوئے قاری کو ہنسنے کے ساتھ ساتھ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ سادگی اور عام فہم زبان: ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ سادہ اور عام فہم زبان میں لکھتے تھے، عوام کے دلوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کے اشعار میں مشکل تراکیب، مبہم الفاظ کی جگہ آسان اور روزمرہ کی زبان استعمال ہوئی۔ معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتے تھے۔ عام لوگوں کے مسائل، غربت، تعلیم، سماجی خرابیوں اور معاشرتی تضادات کو مزاحیہ طنزیہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ قومی اور سماجی شعور: ان کی شاعری میں قومی شعور، سماجی ذمہ داری کا عنصر نمایاں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عوام کو ان کے حقوق و فرائض کا احساس دلایا، ملکی معاملات پر تنقید کی۔ فطری و برجستہ مزاح: ان کے اشعار میں ضرور مبالغہ بناوٹ کا شائبہ تک نہیں، زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کو حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں۔ نصاب شاعر نظم سفر ہو رہا ہے اور لونگ گواچا ان کی نغمات ہیں۔ ان کی تصانیف و مجموعہ کلام: مریم مافی الضمیر ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا، جس میں ان کی ابتدائی شاعری کو شامل کیا گیا۔ طنز و مزاح کے ساتھ سماجی مسائل پر گہرا مشاہدہ جھلکتا ہے۔ نمبر 2، ضمیر کی موجیں مجموعہ ہلکے پھلکے مزاحیہ اشعار کا خزانہ ہے۔ اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر قہقہے بکھیرتے ہیں۔ کارخانہ قدرت معاشرتی رویوں کو مزاحیہ انداز میں پیش کرتا ہے۔ ضمیر کے قہقہے طنز و مزاح کی خوبصورت آمیزش موجود ہے، جس میں ہنسی کے ساتھ معاشرتی اصلاح کا پہلو نظر آتا ہے۔ 20ویں صدی کا منظرنامہ تخلیقی صلاحیتوں کا شاہکار ہے، جس میں معاشرتی حالات پہ طنز کیا گیا ہے۔ گلیتر شاعری میں مزاحیہ اور طنزیہ اشعار شامل ہیں۔ مسدس بدحالی ان کی ایک مشہور تخلیق ہے، جس میں مزاحیہ انداز میں قوم کی بدحالی پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم ایسی کل کتابیں خواندیں ان کے مخصوص طنزیہ لہجے کی عکاسی کرتی ہے اور قارئین کو مسکرانے پہ مجبور کرتی ہے۔ پس خندق مجموعہ شاعری کے طنزیہ مزاحیہ پہلوؤں کو رہنمائی: یہ مجموعہ ضمیر جعفری کی زندگی، مختلف تجربات اور معاشرتی رویوں کا دلچسپ اظہار ہے۔ ضمیریات یہ مجموعہ ان کی بہترین شاعری کا ایک انتخاب ہے، جو ان کی شاعرانہ اسلوب کی مزاحیہ انداز میں جھلک پیش کرتا ہے۔ دیگر مجموعے: لی سانسوی آہستہ، شام کا پہلا تارا۔ ضمیر جعفری کے مجموعوں کو مشہور اشعار: گرد نے ملتان تک اس طرح گردانا مجھے، میری بیوی نے مشکل سے پہچانا مجھے، ایسی قسمت کہاں ضمیر اپنی آگے پیچھے سے آ کے کرے، کوئی تا کرے، اب ایک رومال ہے میرے ساتھ کا جو میری ماں کے ہاتھ کا ہے، ایک لمحہ بھی مسرت کا بہت ہوتا ہے، لوگ جینے کا سلیقہ ہی کہاں رکھتے ہیں، ہنس مگر ہنسنے سے پہلے سوچ لی، یہ نہ ہو پھر عمر بھر رونا پڑے، درد میں لذت بہت، اشکوں میں رعنائی بہت، ایک غمی ہستی مجھے دنیا پسند آئی بہت، میں نے باہر دروازہ کھولنا چاہا تو اندر سے کھلا، جتنا بڑھتا گیا شعور و ہنر خود کو اتنا ہی کم تر جانا زاہد، خودی فروش تو باعث خدا فروش پیا